نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ذبح کا بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ۔ یہ پوری آیات ذبح کے بارے میں بیان ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس میں ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو، غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بیدار تم پر حرام ہے۔ مردار اور خون اور بیدار کی چیز سے مارا ہوا ہو، اور جو گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ سے مارا، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا، مگر جنہیں تم ذبح کر لو، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پانسے ڈال کر پانسا کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لہم اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں، اور کتابیوں کا کھانا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے ضیافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ لوگوں کو کوئی خاص بات ایسی بتائی ہے؟ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کوئی خاص بات بتائی ہو جو عام لوگوں کو نہ بتائی ہو؟ فرمایا کہ نہیں، مگر صرف وہ باتیں جو میری تلوار کے میان میں ہیں۔ پھر میان میں سے ایک پرچہ نکالا جس میں یہ تھا کہ اللہ کی لعنت اس پر ہو جو غیر خدا کے نام پر ذبح کرے، اور اللہ کی لعنت اس پر جو زمین کی مینڈ بدل دے، جیسے کہ بعض کاشتکار کرتے ہیں کہ کھیت کی مینڈ جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ کی لعنت اس پر جو اپنے باپ پر لعنت کرے، اور اللہ کی لعنت اس پر جو بد مذہب کو پناہ دے۔ تو صحیح بخاری مسلم میں رافع بن حدید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں کل دشمن سے لڑنا ہے اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے، کیا ہم کینچی سے ذبح کر سکتے ہیں؟ فرمایا، جو چیز خون بہائے اور اللہ کا نام لیا گیا اسے کھاؤ، سوائے دانت اور ناخن کے جو جدا ہوں، اور اسے میں بتاتا ہوں کہ دانت تو ہڈی ہے،